الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. یہ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 13 ہے آج، اور یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، راوی حدیث وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، مختصر ان کا تعارف گزر چکا ہے. انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان. احل یہ مجہول کا صیغہ ہے احل سے، احل یحل احلالا کے معنی حلال کرنا، احلت یعنی حلال کیا گیا ہے. میتتانی یہ تثنیہ ہے میتتن کی، اور میتہ کہتے ہیں وہ مردہ جانور جو خود اپنی موت مر جائے یا اسے شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی اسے شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا وہ خود بخود اپنی موت مر جائے، کسی بھی وجہ سے کسی نے مارا ہو مر جائے، یا کسی اور وجہ سے وہ مرے کسی بھی سبب سے، یا اسے ذبح ہی کیا گیا ہو لیکن شرعی طریقے پر نہ ذبح کیا گیا ہو، تو وہ مردہ ہے، اسے میتہ کہا جاتا ہے. وہ دمانی یہ تثنیہ ہے دم کی، دم معروف ہے خون کو کہا جاتا ہے دم. فأما المیتتان فالجراد والحوت. الجراد ٹڈی کو کہا جاتا ہے، ٹڈی جراد. اور جیسا کہ جانتے ہوں گے، آج کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے کچھ دنوں پہلے یعنی ہمارے ملک میں بھی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ جو ہے گزرا ہے، اور مطلب یہ معروف ہے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ، پہچانتے ہوں گے اس کو، الجراد ٹڈی. والحوت حوت اس کی جمع حیتان آتی ہے، نہیں السمک مچھلی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ حوت کا اطلاق بڑی مچھلی پر ہوتا ہے، جو سمندر کے اندر بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے حوت. وأما الدمان فالطحال والكبد. طحال کے معنی تلی کے ہوتے ہیں، اور کبد کے معنی کلیجی. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمانی، کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردے حلال کیے گئے ہیں، و دمانی اور دو قسم کا خون ہمارے لیے حلال ہے. فاما المیتتان تو جہاں تک بات دو مردوں کی، یعنی دو قسم کے مردہ جانوروں کی، فالجراد والحوت تو وہ ہے ٹڈی اور مچھلی. واما الدمانی اور جہاں تک بات دو قسم کے خون کی، فالطحال والکبد تو وہ تلی ہے اور کلیجی ہے. اخرجہ احمد. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، مسند کے اندر، اور ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. وفیہ ضعف. اور اس حدیث کے اندر ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث جو ہے یعنی جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے. مرفوعاً ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے. موقوف کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، یعنی جس کی سند اللہ کے رسول تک پہنچے تو اس حدیث کو مرفوع کہیں گے. اور موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے، یعنی یہ کہا جائے کہ صحابی نے فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس ایسا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر ایسا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر نے ایسا فرمایا ہے، یعنی ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے، ان کی طرف نسبت کی جائے، ان تک سند پہنچے تو اس کو موقوف کہتے ہیں. یعنی جس کی سند صحابی پر موقوف ہو جائے، صحابی تک ہی پہنچے تو اس کو موقوف کہیں گے، اور جس کی سند اللہ کے رسول تک پہنچے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں. تو کہا گیا کہ حدیث مرفوعاً یعنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اس کی سند اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی ہے، یہ مرفوعاً ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں جو مرفوع روایت ہے اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک صحابی ہیں،
یہ ضعیف ہے، ان کو بہت سارے محدثین نے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن موقوفاً یہ حدیث صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان تک سند جو پہنچتی ہے، امام بحقی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں خاص طور سے یعنی عبداللہ بن عمر تک اس کی جو سند پہنچتی ہے وہ سند صحیح ہے، لہذا یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے۔ لیکن یہ حدیث گرچہ موقوف ہے، یہ حقیقتاً تو موقوف ہے لیکن حکماً یہ مرفوع ہے۔ کیونکہ صحابی اس میں کہتے ہیں احلت لنا میتتانی، ہمارے لیے دو قسم کے مردے حلال کیے گئے ہیں۔ حلال کرنے والا کون ہے؟ کون ہوگا حلال کرنے والا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حلال کرنے والے جب یہ کہا صحابی نے کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، تو یہ حقیقتاً تو دیکھا جائے کہ صحابی فرما رہے ہیں، لیکن حکماً جو اس کا حکم کیا ہے، یہ مرفوع ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے موقوفاً صحیح ہے اور حکماً بھی اس کا درجہ ہے مرفوع کا ہے۔ اب حدیث سے مستنبط مسائل پر ہم بحث کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ جانور حرام ہے، میتہ یہ حرام ہے، اور میں بتا چکا ہوں میتہ کا اطلاق میتہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جو خود مر جائے یا اسے مارا گیا ہو یا اسے ذبح کیا گیا ہو لیکن غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو، یعنی شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ لیکن مردہ جانوروں میں سے دو قسم کے مردے جانور مستثنی ہیں، اور وہ ہے ٹڈی اور مچھلی، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک حلال ہے۔ اور اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، سب سے پہلی حدیث هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، یعنی سمندر کے اندر جو جانور مچھلی جیسے مثلا یا اور جو جانور ہیں، مچھلی اس میں مر جائے خود بخود پانی کے کم ہونے کی وجہ سے، پانی سوکھ جائے، یا کسی نے شکار کیا مچھلی کا، اس کو مارا، مچھلی مر گئی، ٹھیک ہے، تو ہر جو مچھلی ہے وہ پاک، ہر لحاظ سے وہ ہر صورت میں وہ پاک ہے۔ اسی طرح سے ٹڈی ہے، ٹڈی کا کسی نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد وہ مر جائے، یا کسی نے اس کو مارا وہ مر جائے، یا خود بخود وہ مر جائے کسی طرح سے، تو ہر صورت میں وہ حلال ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ہم یہ کہیں گے کہ اگر مثلا مچھلی ہے وہ زہر وغیرہ سے اس کو مارا گیا ہو، کسی نے زہر دیا ہو، جیسے پانی وغیرہ میں لوگ زہر ڈال دیتے ہیں مچھلیاں مر جاتی ہیں، اسی طرح ٹڈی ہے، اس کو کسی نے زہر وغیرہ سے اس کو مار دیا گیا ہو، تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ وہ حلال نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہوگا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مردہ ہے یا مردہ ہونے کی وجہ، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو زہر کی وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، ورنہ پھر ویسے اگر زہر وغیرہ نہیں ہے تو ہر صورت میں اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خون جو بہتا خون ہو، یعنی جو جسم سے بہہ کر کے خون نکلتا ہے، چاہے وہ یعنی جانور کو ذبح کیا گیا ہو کسی بھی طرح سے، یا زندہ اس کا خون نکالا گیا ہو کسی جانور کا خون، یا ذبح کرتے وقت اس کا خون جو بہتا ہے وہ خون ہو، ہر قسم کا خون حرام ہے۔ اس میں سے دو قسم کے خون جو ہے حلال کیے گئے، مستثنیٰ کیے گئے، وہ ہے تلی اور کلیجی۔ تو تلی اصلاً اگر اس کی حقیقت جو ہے یہ کیونکہ خون ہی ایک جمع خون ہوتا ہے، اسی طرح کلیجی بھی یہ جمع ہوا خون ہی ہے، اسی لیے اس کو حدیث میں دم کہا گیا ہے کہ یہ خون ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، لہذا اس کو خون کہا گیا ہے، دم کہا گیا ہے، ورنہ ہم جب دیکھتے ہیں اس کو ہم گوشت کہیں یا کچھ بھی کہیں، تلی اور کبد کلیجی کی حقیقت کیا ہے؟ خون ہی ہے، لہذا حدیث میں اسی وجہ سے اس کو دم کہا گیا ہے۔ تو تلی اور کبد خون میں سے تلی اور کبد جو ہے کلیجی یہی حلال ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی خون ہے جو کہ بہہ کر کے نکلا ہو جسم سے جانور کے وہ حرام ہے، سوائے اس خون کے جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون گوشت کے اندر رہ جائے،
یعنی جس کا نکالنا ممکن نہیں ہے، گوشت میں کچھ خون رہ جائے کسی طرح سے نہ نکل پائے تو وہ مستثنا ہے، اس کے بارے وہ حلال ہے، لیکن خون جو بہہ کر کے نکلے اس کو اکٹھا کر کے اس کو کھانا کیا ہے یا اس کو پینا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مچھلی یا ٹڈی یہ دونوں جانور اگر مر کر کے پانی کے اندر گر کر کے مر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو باب المیاہ میں لائے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق پانی سے کیسے ہے، باب المیاہ میں کیسے کیوں لائے اس حدیث کو، جبکہ اس میں پانی کا ذکر ہی نہیں ہے، پانی کا بیان ہی نہیں ہے، تو اس کا تعلق اس طور پر ہے کہ اگر ٹڈی اور مچھلی پانی کے اندر مر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوتا ہے، چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کیوں؟ یعنی اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے، اوصاف اس کے بدلیں یا نہ بدلیں۔ کیوں؟ کیونکہ پانی میں جو تغیر ہوا، تبدیلی آئی ہے، وہ نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک پاک چیز کے ملنے سے اس میں تبدیلی آئی ہے، لہذا وہ پانی پاک ہوگا۔ واضح ہے مشائخ؟ ہاں، کون کون لوگ لائن پر ہیں؟ ہلو، حدیث سے یعنی مسائل یا حدیث پوری واضح ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، باقی حدیث انشاءاللہ اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔